ہے اللہ یہ کیا فتح پلی ہے ہم پہ کہ اتنا بھی کھائی کے بیچ سے ہمیں کراس کرنا پڑے گا. یہ پل بھی ایسے کہ 2 منٹ میں یہ گر جائے گا. اب کیا کروں میں پتہ نہیں, یہ کام تو بھی لیے نبھانا تو پڑے گا. تو ایسے ہی کہتے ہوئے لامو اپنے سامان ہاتھ میں لیے ہوئے دوسرے گھر میں پہنچا جہاں پر شادی کا سامان چل رہا تھا. وہاں پر وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ ہر طرف سجے ہوئے گھر پورا سجا ہوا ہے پھولوں سے. اس نے جا کے بات کی اور اس نے اپنے کپڑے دکھائے. وہاں سے ایک عورت نے کہا کہ آپ آگے ہیں, آپ نے بہت آنے میں لیٹ کر دی ہے, ہمارا تو کافی کام ہو گیا. اچھا اب کپڑے دکھائیں. تو لامو نے وہ کپڑے اسے دکھائے تو وہ کپڑے اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ آؤٹ فٹ بہت ہی اچھا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ کا یہ ڈریس بہت پسند آیا, ٹھیک ہے تو ہم یہ فائنل کرتے ہیں, تو آپ سے ہم یہ لے لیں گے, تو آپ شکریہ. پھر وہ لامو ایسے ایسے بیٹھا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ارے آپ یہاں پر کیسے رہتی ہیں, یہاں پر تو اتنی کھائی ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے یہاں پر. انہوں نے کہا نہیں ہم رہ لیتے ہیں کیونکہ ہماری عادت ہے, تم لوگوں کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے یہاں پر ایک تو جگہ بھی سستی مل جاتی ہے اور باقی بھی ہر چیز صحیح ہے, ویو بھی ادھر بہترین مل جاتا ہے. تو یہ بات کی ایک طرف جہاں پر ایک بڑا سا گھر تھا, وہاں پر شادی کی تیاری ہو رہی تھی. ہر طرف پھول ہی پھول, دونوں کی رونق, گانے بج رہے تھے. جہاں پر شیتل نے اپنا ڈیزائنر مہنگا سوٹ سلوایا اپنی بہو کے لیے, وہاں پر ایک دوسری طرف پل کے ایک چھوٹا سا گھر کا جس کی عورت اپنے بہو کے لیے اپنے ہاتھوں سے کپڑے بنا رہی تھی. اور وہاں پر اس کی بیٹی آ گئی, اس نے جا کے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں, وہ تو اپنے ساتھ ہی جو میری بہو ہوا کی وہ تو اپنے ساتھ ہی لے کے آئے گی. لیکن اس کی ماں نے کہا نہیں بیٹا, آپ کی میری بہو نا میرے ہاتھ کے پہنے ہوئے کپڑے پہنے گی, اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی اپنے کپڑے لے گی میں بھی. پھر اسی دوران وہ عورت جس کا بڑا عالیشان گھر تھا وہ اس کے پاس آئی اور اسے آگے کہنے لگی کہ یہ ارے بابا تم یہ کیا کر رہی ہو, اپنے ہاتھوں سے کپڑے بنا رہی ہو. اس نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تو یہی. اس نے کہا واہ میں نے تو اپنے ڈیزائنر سے کپڑے بنوائے ہیں, تم بس یہ چھوٹے موٹے اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو, میں نے تو اپنے لاکھوں کروڑوں کے کپڑے بنوائے ہیں. تو ایسے ہی وہ کہہ کے اسے تانے مارنے لگی. اس نے کہا نہیں ہم غریب لوگ ہیں, ہم ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کپڑے بناتے ہیں, تو ہماری مرضی. شیتل نے ایسے ہی آ کے اسے باتیں سنانا شروع کر. شیتل بہت ہی گھمنڈی لگی تھی, اسے اپنی دولت پہ بہت ہی ناز تھا, لیکن وہ دولت اتنی دیر تک نہیں رہنے والی تھی. پھر اچانک وہ دن آ گیا جو شادی کا دن تھا. شادی کے دن دونوں کی شادی ہوگی. پھر شادی کے ہی اگلے ہی دن اگلے پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں. شکریہ.